2 پٹھان ہوٹل کے پراٹھوں والا بیان سن لیتے ہیں جس دن میں نے ورزش کی اور پھر ایک دن ایک ٹائم کے کھانے کے ناغے کی بات کی ہوتی ہے, اس دن وہ اتفاق سے چھٹی پہ ہوتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں آپ پراٹھے پھوڑیں, یہ تو اللہ کی نعمتیں یار, کھانے پینے کے لذتیں کون قربان کرے گا, پھر رہ کیا گیا یہ نا, ہم تو پیتے پلاتے تو ہیں نہیں, اللہ کا شکر ہے, تو یہی تو ہمارے مزے ہیں زندگی کے. تو اب اس میں ایک چیز کا خیال کیا کریں کہ 40 سال کے بعد آپ لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ لازمی کرائیں, کولیسٹرول لیول چیک کریں اپنا. میں چیک کرتا ہوں, سال میں 1 آدھ دفعہ کر لیتا ہوں یہ کام, 1 سال میں نہیں تو 2 سال میں تو کر لیتا ہوں. تو میری تمام رپورٹس الحمدللہ کلیئر ہیں, شوگر کی بھی اور کولیسٹرول کی بھی اللہ کے فضل سے. باقی پھر بھی اللہ مارنے پہ آ جائے تو ہم نے بڑے بڑے کلیئر لوگوں کو دیکھا بیٹھے بیٹھے لڑک جاتے ہیں. تو میں اپنے بارے میں کوئی فنڈر گیری کا دعویٰ نہیں کر رہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا, جب ہونا ہوتا ہے تو بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے. اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے. تو میں اس خوش فہمی میں نہیں ہوں کہ ہم نہیں مریں گے, ہمارے ساری رپورٹیں کلیئر ہیں, شوگر کی بھی, کولیسٹرول کی بھی, فیٹ کی بھی ایک دم اوکے کی رپورٹ ہے, تو اب کچھ بھی نہیں ہوگا. بڑے بڑے رپورٹیں کلیئر ہیں, دیکھی ہیں, رات کو سوئے صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھا. مائیکل جیکسن کی مثال ہمارے سامنے ہے. لیکن اسباب کی حد تک تو ہم نے کام کر لیا نا. اب اگر مر بھی گئے, بیمار ہو گئے, تو یہ کس کی قدرت سے ہوں گے؟ اللہ کی قدرت سے ہوں گے, اپنی طرف سے. بھائی جو بہت وہمی بھی نہیں بنو کہ ہر وقت رپورٹیں ہی کراتے رہو بیٹھ کے. بعض لوگ وہمی ہو جاتے ہیں, ہر وقت رپورٹیں ہیں, اتنا بھی نہیں. لیکن 40 سال کے بعد اس جو غذائیں ہم لوگ کھا رہے ہیں, جس انوائرمنٹ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, یہاں یہ میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ آپ سال میں 1 دفعہ شوگر کا اور کولیسٹرول کا, لپڈ پروفائل میں سب چیزیں آ جاتی ہیں, وہ ٹیسٹ لازمی کرا لیں. شوگر کا تو الگ سے کرانا پڑے گا. کیوں؟ جو لوگ نہیں کراتے نا اور فنٹر گیری, اب ایک ٹیسٹ ویسٹ سے کچھ نہیں ہوتا, جب وہ بیمار ہوتے ہیں نا تو خون کے آنسو روتے ہیں وہ. پھر صرف پراٹھے نہیں چھوٹتے, پھر اور بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میں نے ان سے کہا یار آپ 50 سال کے ہو گئے, آپ بی پی تو چیک کیا کرو اپنا. اب یہ چیک ویک کرنے سے آدمی وہمی ہو جاتا ہے. تھوڑے دنوں میں مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہی ہو گئے. اچانک بی پی ان کا ہائی ہوتا تھا, ان کو پتہ ہے بلڈ پریشر خاموش قاتل ہے. بلڈ پریشر کیا ہے؟ خاموش قاتل. پتہ ہی نہیں چلتا کب کڈنی پہ اٹیک کر کے کڈنی کا بیڑا غرق کر دے اور کب برین ہیمریج ہو جائے. تو ہماری صحتیں وہ نہیں ہیں جو یورپ میں لوگوں کی ہیں, گوروں کی ہیں. میں 3 ہفتے تقریباً یورپ میں رہا ہوں, پراٹھے بھی کھائے, سب کچھ کھایا, ایک دن بھی پیٹ نہیں خراب ہوا. پتہ نہیں پانی ہے, ہوا ہے, کیا ہے. یہاں آتے ہی ایک دم سیٹنگ آؤٹ ہونا شروع ہو گئی. تو پاکستان میں تو میرے بھائی فرض سمجھتا ہوں میں کہ سال میں آپ, ہم نہیں کہہ رہے 2 سال میں کرا لیا کرو, چلو 1 سال میں نہیں, شوگر کا, بلڈ پریشر کا اور کولیسٹرول کا ٹیسٹ لازمی اپنے خرچے پہ, بولو نا, کرا لیا کریں. اس سے آپ کو پتہ چلتا رہے گا کتنے تک پراٹھے آپ افورڈ بولو کر سکتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ کا شکر ہے اب تک پراٹھے افورڈ جو سیٹنگ چل رہی ہے نا, جو ٹیسٹ ہیں وہ صحیح آ رہے ہیں الحمدللہ. تھوڑی بہت ایکسرسائز بھی کر لیتا ہوں, واکنگ بھی کر لیتا ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نیند جب کمی ہو تو پھر اس کو پورا کرتا ہوں کسی طریقے سے, جیسے سفر میں نیندیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, زیادہ ٹینشن ہوتی ہے, اس کو میں پھر پورا کرتا ہوں, میں اس میں کمپرومائز نہیں کرتا. میرے گھر والوں کو پتہ ہے کہ جب میری کھوپڑی گھومتی ہے اور میں کہتا ہوں سونا ہے, تو پھر کسی کا باپ بھی نہیں ہم کو جگا سکتا, پھر سونا ہے. پھر کوئی فون بھی فلائٹ موڈ پہ, وہ تو اکثر رہتا ہے, کیونکہ جب آدمی کی نیند خراب ہوتی ہے ڈپریشن میں جانا شروع کرتا ہے, اسٹریس میں جاتا ہے. نیند کی کمی سے اتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا, اتنے مسائل کہ آپ 100% درست ہو کے بھی 100% خراب ہو جاتے ہو آپ. اتنے مسائل, ایک تو چڑچڑا ہو جاتا ہے آدمی, بات بات پہ ویسے غصہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا, اپنے ماں باپ کا تو لازمی کراؤ, ان پہ ترس کھاؤ. ایسے کیس دیکھو, ہم دنیا میں ٹریولنگ کیے, ہم ملک میں بھی بہت ٹریولنگ کی ہے, بہت لوگوں سے ملے. ابا کا بلڈ پریشر چیک نہیں کرتے تھے بچے, ایک دن ہائی ہوا, ابا کومے میں چلے گئے. اب 20 سال سے 15 سال سے بستر پہ کومے میں پڑے ہوئے. یار اس سے بہتر نہیں تھا کہ تم کر لیتے تاکہ اسی وقت کنٹرول کر لیتے اس کو. آپ ٹیسٹ کرا لو, ہو سکتا ہے شوگر ہونے والی ہو آپ کو, ابھی سے کنٹرول کر لو گے تو 10-20 سال آگے چلی جائے گی. نہیں کرا رہے آپ, کھائے جا رہے ہو, فیٹ بڑھتا جا رہا ہے. جب ہو گئی تو یہ چھوڑنے پڑیں گے لڈو. ابھی اللہ کا شکر ہے ہم رسگلے بھی کھا سکتے ہیں, لڈو بھی کھا سکتے ہیں, اور پراٹھے بھی پھوڑ سکتے ہیں. ملائی تو ابھی بھی نہیں چھوڑتا میں,
گھر میں جاتا ہوں میں ملائی نہیں چھوڑتا. ملائی تو جب بلائی آتی ہے نا اس کے اوپر کیا زبردست منظر ہوتا ہے یار, خدا کی قسم. یورپ میں ایک واش روم میں لوٹا دیکھ کے اتنی خوشی نہیں ہوئی مجھے جتنا گھر میں ملائی دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. حالانکہ کولیسٹرول ہے وہ فل, ڈاکٹر منع کرتے ہیں, لیکن یار ہم کیسے چھوڑ دیں یار. تو وہ ملائی ہے, اس کو چمچ سے ہم کھا جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. لیکن پھر یہ ہے کہ آدمی تھوڑا سا بھاگے دوڑے بھی, کچھ سارے ملائی پھوڑتا رہے, پراٹھے ہی پھوڑتا رہے, باقی کچھ نہ کرے تو وہ تو پھر پھٹے گا نا, وہ تو کھچڑی کھا کے بھی پھٹے گا پھر وہ. تو اس لیے پھر بھی میں کہتا ہوں, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت کوئی ہماری خاندانی صحت ہے. بیٹھے بیٹھے آدمی, بڑے بڑے ہم نے صحت مند لوگ دیکھے ہیں, بڑی بڑی باتیں کر کے گئے اور انا للہ ہو گیا. سمجھ رہے ہو نا, موت تو ایسی چیز ہے بھائی, اللہ جب چاہے گا. ابھی ایک 35 سال کی لیڈی ڈاکٹر, کینسر کی اسپیشلسٹ, کینسر سے ڈیتھ ہو گئی. کینسر کی اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر, اور جب کینسر کا پتہ چلا تو آخری اسٹیج پہ تھا. وہ لیڈی ڈاکٹر کو اپنا نہیں پتا چلا کہ مجھے کتنا خطرناک کینسر ہے. تو یہ عبرت کے لیے کافی ہیں یہ واقعات. کو صحت وحت یہ ایسی چیزیں نہیں ہے جس پہ انسان شو مارے. 2 منٹ میں بندہ مارکیٹ سے کیا ہوتا ہے, شارٹ ہوتا ہے. ایسا پتہ ہی نہیں ہوتا اندر باڈی میں ہو کیا رہا ہے. تو رپورٹیں سب کلیئر آ رہی ہوتی ہیں, اور پتہ چلتا ہے ایک دن پتہ چلا کہ حضرت کی رپورٹ ہی کلیئر نہیں ہے, یعنی انا للہ ہی ہو گیا ان کا. تو اس لیے اس پہ فخر کرنے کی بات نہیں ہے, لیکن اپنی ذمہ داری انسان پوری کرے, اپنی صحت کا خیال رکھے, کولیسٹرول وغیرہ چیک کرتا رہے, پھر پراٹھے پھوڑتا رہے بیٹھ کے. تو اب آپ پراٹھے کھانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ آپ پراٹھا افورڈ کر سکتے ہو یا بولو نہیں. پھر بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پھر بھی نہ کھاؤ تو زیادہ اچھا ہے. ڈاکٹر اگر میری بھی رپورٹ دیکھیں گے تو یہی بولیں گے یار نہ کھاؤ نا, اچھا ہے تو پھر کیوں کھا رہے ہو, اور اچھا ہو جائے. تو ہم ڈاکٹر سے کہتے ہیں دنیا میں صحت کے علاوہ بھی غم ہے بہت سارے, خالی صحت ہی کو فوکس کریں اور لذتیں چھوڑ دیں تو ڈپریشن سے مر جائے آدمی. اب آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ پتے کھا رہے ہوتے ہیں, گھاس پھوس, ڈائٹ پلان, بڑے ماڈرن طبقہ ہے نا ہمارا, بہت ڈائٹ پلان. صبح ناشتے میں ایک انڈے کو ہاتھ لگا کے ہاتھ واپس کھینچ لینا ہے. یہ ڈائٹ پلان چل رہا ہے نا ان کا, ویٹ لاس کرنا ہے. ایکچولی انسان وہ موٹیویشن کی ملی ہوئی ہوتی ہے, کسی موٹی نے ویٹ کم کیا ہوتا ہے تو اس نے موٹیویشن دی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. کسی موٹی جو کم ویٹ کی ہو اس کی موٹیویٹ ہونے کی وجہ سے آپ بھی اس موٹی کا ویٹ دیکھ کے اپنا ویٹ کم کرنے میں لگے ہوتے ہیں. تو وہ ایکچولی یہ پھر نہ وہ یہ انڈے کو تھوڑا سا یوں گھمایا اور نمک تھوڑا سا, چینی بالکل نہیں, ٹھیک ہے نا, چینی صحیح ہے نا. تو ایسے ٹھیک ہے صحتیں ان کی بڑی خاندانی ہو جاتی ہیں, لیکن یار زندگی کا تو کیا کرنا ہے اتنا جی کے. وہی چائنا والی بات ہے, وہ گرم پانی پیتے ہیں, ٹھنڈا پیتے ہی نہیں پوری زندگی. تو ایسا بھائی ٹھنڈا پانی پی کے مر جانا یہ بہتر ہے گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے. 4 دن کی زندگی تھوڑا سا تو انجوائے کرو لائف کو یار. تو تمیز سے بہت زیادہ وہمی بننے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ صحت کا تعلق بھی میڈیکل سائنس سے اتنا نہیں ہے جتنا اللہ کی مرضی سے ہے. اس میں بھی اعتدال سے کام لو اور باقی توکل کس پہ کرو, اللہ پہ. دیکھو حدیث میں آتا ہے اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ, کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, اور باقی توکل کس پہ کرو, اللہ پہ. تو پیسہ بھی آپ بہت اسٹرگل, بہت محنت کما لو گے آپ, لیکن یہ اللہ پہ توکل کے خلاف. اعتدال سے کماؤ اور یقین رکھو اللہ نے دینا ہوگا اسی میں دے دے گا. تو اسی طرح صحت کے بارے میں بھی اعتدال سے بیلنس کر کے صحت کی فکر کرو اور توکل اللہ پہ کرو. اللہ نے صحت دینی ہوگی اسی میں دے دے گا. ورنہ بھائی 35 سال کی کینسر اسپیشلسٹ وہ کینسر سے مر رہی ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کڈنی کا اسپیشلسٹ اپنے کڈنی نہیں بچا پا رہا تو ہمیں مشورے دے کے کیا بچائے گا وہ. تو 2-4 چیزیں, وہ تو بلڈ پریشر تو کامن ہے, اور یہ شوگر مگر یہ تو کامن ہے, یہ تو لازمی, اس کا تو فکر کرو. باقی ڈائٹ پلان بھی تمیز سے, بہت زیادہ نہیں فری کرانے کی ضرورت ڈاکٹروں کو, بلکہ سمجھدار ڈاکٹر بھی وہی کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں, وہ بھی یہی کہے گا بھائی اتنا بھی چھوئی میں بننے کی ضرورت نہیں. اصل میں یوٹیوبرز خراب کر رہے ہیں, مسئلہ سارا ہی ہے. یوٹیوب پہ جو ڈاکٹر آ رہے ہیں نا چند ایک کے سوا, وہ بہت وہمی بنا رہے ہیں, ایسی ڈائٹ پلان بتا رہے ہیں آپ کو, اور یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا. آدمی سن کے پاگل ہو جاتا ہے, ذہنی مریض بن جاتا ہے. جیسے جو بہت زیادہ موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں نا, وہ باولا ہونے کے علاوہ ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جو بہت زیادہ موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں نا, وہ کیا ہو جاتے ہیں,
باولے سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے نا تو جو سنتے ہیں ان کو جا کے دیکھ لیں، تو جو ایسے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر وقت موٹیویٹ، ایکچولی صبح اٹھنا، رات کو پھر جلدی، پھر وہ سکسیز اور اسٹرگل اور یہ اور وہ سن سن کے آدمی کیا ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کچھ دن کے لیے سننا چھوڑ دو، پوستیوں والی زندگی گزارو ایک ہفتہ، پوستیوں والی، صحیح ہے نا؟ تاکہ یہ دماغ، ہر آدمی کو نہیں میں کہہ رہا پوستیوں والی، جس کو ضرورت سے زیادہ موٹیویشن مل گئی ہے نا، سکسیز، کامیاب انسان بننے کی، دماغ پہ بھوت سوار ہو گیا ہے، اس کو میں بولتا ہوں کہ کیا کرو، ایک ہفتہ پوستیوں کی طرح لائف گزارو، سکسیس وکسیس گئی تیل لینے، کامیابی گئی تیل لینے، اب ہے لائف کو کرو انجوائے، کوئی بات نہیں، ناکام ہو کے مر جائیں گے نا. تو ایسی کامیابی کا کیا کرنا ہے جس کامیابی سے ڈپریشن میں جانا شروع کر دے انسان اس کی ہر وقت فکر میں. عام آدمی کو میں مشورہ نہیں دے رہا, ہم تو پہلے ہی پوستی لوگ ہیں, قوم ہماری سست ہے, کچھ نہیں کر رہی, ایسا نہ ہو آپ لوگ جا کے پڑ جائیں. میں ان کو کہہ رہا ہوں جو ہر وقت موٹیویشنل اسپیکرز کو سن سن کے ان کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو گئی ہے, پاگل ہو رہے ہیں وہ, تو ایب نارملٹی کی طرف چلے جاتے ہیں بعض لوگ. تو لائف تمیز سے, اعتدال سے. قرآن بار بار کہہ رہے ہیں اس امت کو ہم نے بیلنس امت بنایا, معتدل امت, اعتدال میں, ہر چیز کو بیلنس میں رکھنے میں جو مزہ ہے وہ افراط و تفریط میں نہیں.